اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 37 اور 38 کو بیان کر رہے ہیں تفسیر روائی کے مطابق۔ آج ہماری حدیث نمبر 4 ہے جس کو ہم نے ان آیات کے ضمن میں بیان کرنا ہے۔ تو یہ حدیث جناب حسین ابن محبوب نے حضرت امام جعفر صادق امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت اللہ نے آدم کو خلق کیا اور اس وقت سے لے کر ان کی روح قبض ہونے کے وقت تک آپ علیہ السلام کی عمر 930 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کو مکہ میں دفن کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کے جسد خاکی میں بروز جمعہ زوال کے بعد روح پھونکی گئی، پھر آپ علیہ السلام کی نیچے والی پسلی سے آپ علیہ السلام کی زوجہ کو نکالا گیا، اور اسی دن دونوں کو جنت میں سکونت عطا کی گئی، اور آپ علیہ السلام نے جنت میں اسی دن کے 7 یا 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی اور غروب آفتاب کے بعد دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، اور دونوں جنت میں ایک رات بھی بسر نہ کر سکے کہ جناب ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا جو اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو القاء ہوئے تھے، وہ کیا تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، بحق محمد و علی و فاطمۃ والحسن والحسین، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پس اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، اور جناب ابو سعید الحدانی نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے فتلقى آدم من ربہ کلمات کے ذیل میں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا بحق محمد و علی و فاطمۃ والحسن والحسین۔ تو تفسیر عیاشی میں آپ علیہ السلام عیاشی میں آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام جعفر باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو حکم دیا کہ اے آدم، اب خود زراعت کرو اور جنت کے بعد اپنے محنت سے کماؤ اور کھاؤ۔ پس آدم نے 200 سال تک ایسے ہی زراعت کرتے رہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے سر سجدے میں رکھا اور 3 دن رات سر کو سجدے سے نہ اٹھایا، اور عرض کیا، اے خدایا، تو نے مجھے کیوں خلق کیا تھا؟ تو اللہ کی آواز آئی، میں نے تجھے خلق کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا تیری رحمت تیرے غضب پر میرے لیے سبقت نہیں رکھتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے یہ بھی تیرے لیے کر دیا، کیا تو صبر کرے گا یا شکر کرے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔
پس ان کلمات کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر رحم فرمایا اور اس کی توبہ قبول کی، کیونکہ وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہ حدیث نمبر 8 ہے، جناب محمد ابن مسلم نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمات جو اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو ملے، جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہوئی، وہ یوں تھے: سبحانک اللہم و بحمدک رب انی علمت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم اللہم انہ لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی علمت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت خیر الغافرین اللہم انہ لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی علمت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت غفور الرحیم۔ کہ پاک و منزہ تیری ذات ہے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں نے برائی انجام دیا ہے اور میں نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک و منزہ ہے اور میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں نے برائی انجام دی ہے اور میں نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے، تو سب سے بڑا اور اچھا بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک و منزہ ہے اور میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں نے برائی انجام دی ہے اور میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، پس تو مجھے بخش دے، تحقیق تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے سامعین محترم، یہاں تک ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کل ہم حدیث نمبر 9 کو بیان کریں گے ان 2 آیات کے ضمن میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔